اگر کسی انسان کو صرف لاہور تک سفر کرنا ہو تو وہ اسی حساب سے تیاری کرتا ہے، لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ اسے لاہور سے آگے کسی اور ملک بھی جانا ہے تو اس کی تیاری بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، سامان بھی اسی حساب سے ہوتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہماری زندگی کا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی بس یہی دنیا ہے تو وہ اپنی ساری محنت، ساری دوڑ، ساری فکر صرف اسی دنیا کے لیے لگا دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں طاقتور لوگ، بڑی قومیں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ بس دنیا میں کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن اگر سفر یہاں ختم نہ ہو، اگر آگے بھی ایک منزل ہو، تو پھر زندگی کا انداز بدل جانا چاہیے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی ضروریات کے لیے اس کائنات میں سب کچھ مہیا کر دیا ہے، کھانا، پانی، وسائل، آرام، تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے۔ لیکن انسان صرف جسم نہیں ہے، وہ ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے، انصاف اور ظلم کا فرق بھی اسے معلوم ہے، اور اس کی فطرت یہ کہتی ہے کہ نیکی کا انجام اچھا ہونا چاہیے اور بدی کا انجام برا۔ لیکن کیا واقعی ایسا اس دنیا میں ہوتا ہے؟ کیا ہر سچ بولنے والے کو عزت ملتی ہے، یا اکثر وہی تنقید کا نشانہ بنتا ہے؟ کیا ہر ظالم کو پوری سزا ملتی ہے، یا وہ بہت کچھ کر کے بھی بچ نکلتا ہے؟ ذرا سوچئے، ایک شخص کسی کا گھر جلا دیتا ہے، یہ ایک فزیکل عمل ہے اور اس کا نقصان نظر بھی آتا ہے، لیکن اس آگ سے جو دکھ، جو خوف، جو آنے والی نسلوں تک اس رات پہنچتے ہیں، کیا ان سب کا حساب اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے قوموں کو لڑاتے ہیں، نفرت کے بیج بوتے ہیں، جنگیں چھیڑ دیتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں انسان متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات صدیوں تک چلتے ہیں۔ کیا ایسے چند لوگوں کو اس دنیا میں اتنی سزا دی جا سکتی ہے جو ان کے جرم کے برابر ہو؟ نہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو نیکی سکھاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، جن کی وجہ سے نسلیں سنورتی ہیں، کیا انہیں ان کے کام کا پورا صلہ اس دنیا میں مل جاتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ تو پھر انصاف کہاں ہے؟ یہ دنیا ایک ایسا نظام ہے جو صرف فزیکل قوانین پر چل رہی ہے۔ یہاں چیزوں کا وزن ہے، قیمت ہے، لیکن سچائی کا نہ وزن ہے نہ قیمت۔ تو پھر انسان کے اخلاقی اعمال کا حساب کہاں ہوگا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں آخرت کا تصور سامنے آتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں انصاف مکمل ہوگا، جہاں ہر عمل کا صحیح نتیجہ نکلے گا، جہاں کوئی ظلم چھپ نہیں سکے گا اور کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، جہاں ایک ایسی حکومت ہوگی جو کسی طاقتور کے دباؤ میں نہیں ہوگی، جہاں زندگی محدود نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کی ہوگی۔ قرآن ہمیں یہی حقیقت یاد دلاتا ہے، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ وہاں نیکی کرنے والا اپنی نیکیوں کا مکمل صلہ پائے گا، بغیر اس کے کہ موت، بیماری یا بڑھاپا اسے روک سکے، اور برائی کرنے والا اپنے ہر ظلم کا حساب دے گا، بغیر اس کے کہ وہ بچ سکے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ بدل جاتا ہے، اس کا ہر رویہ بدل جاتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ انسان کا اخلاقی طرز عمل بالکل ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔